عمل صالح عمل کا نام سنا ہے نا بہت ساری آیتوں میں عمل صالح کا تذکرہ ملتا ہے۔ عمل صالح کا مطلب ہی یہی کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کیا گیا ہو۔ اگر واقعی چھوٹا سا کام آپ نے کر لیا اور آپ کا مقصد، آپ کی نیت یہ رہی کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری بخشش کر دے، تو آپ کا وہ چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اور دنیا میں بھی اگر آپ نے نیک عمل کیا، صالح عمل کیا، خالص نیت سے عمل کیا، تو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک حدیث، لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امت میں یا تم سے پہلے کے لوگوں میں سے 3 آدمی ایسے تھے، 3 شخص کہیں کا سفر کر رہے تھے، ان کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا۔ جب پہاڑ پر پہنچے تو بہت تیز آندھی آ گئی، بارش ہونے لگی۔ آندھی سے بچنے کے لیے، بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے وہ لوگ گئے، ایک غار میں چھپ گئے۔ ایک غار، یہ غار جانتے ہیں؟ کھوہ جو بڑے بڑے گڈھے ہوتے ہیں پہاڑوں میں، ان میں جا کر کے وہ تینوں آدمی چھپ گئے۔ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا چٹان کھسک کر کے آیا اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ بہت بڑا پاتھر گر کے آئے، اور جو غار کا راستہ تھا، جس راستے سے وہ لوگ گھس کر کے غار میں گئے تھے، وہ راستہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر، راستہ میں بند، اتنا بڑا پتھر، وہ لوگ دھکا دے کر کے اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ اب کیا، اب تو موت نظر آنے لگی نا۔ ان تینوں نے کہا کہ اے میرے بھائیوں، ہم میں سے تینوں نے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص طور پر کیا ہو، جو عمل اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنے زندگی میں کیا ہو، اسی عمل کا واسطہ دیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اسی کو وسیلہ بنایا جائے۔ اچھا، یہاں ایک بات بتا دوں کہ وسیلہ بہت لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بزرگوں کا وسیلہ بناتے ہیں، قبر والوں کا وسیلہ بناتے ہیں، اپنے باباؤں کا وسیلہ بناتے ہیں، مردہ لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ لیکن اگر اپنے اعمال کو کوئی وسیلہ بنائے کہ اللہ، کسی موقع پر ہم نے اپنا یہ عمل کیا تھا، اگر تیری رضا کے لیے، اگر تیری خوشنودی کے لیے ہم نے عمل کیا تھا، تو ہمارا کام یہ پورا کر دے، تو یہ جائز وسیلہ ہے، یہ مشروع ہے، جائز ہے۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی نے جو عمل، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اسی کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے مانگو کہ یہ چٹان یہاں سے ہٹ جائے۔ ایک آدمی نے کہا، اس میں سے ایک آدمی، اس آدمی نے کہا، اے اللہ رب العالمین، میرے پاس میرے بوڑھے والدین تھے، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور میرا کام یہ تھا کہ میں جنگلوں میں جا کر کے بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریوں کو چراتا تھا، جنگلوں میں لے جاتا تھا، گھر لاتا تھا اور بکریوں کو ڈھونڈتا تھا، اور ڈھونڈ کر کے اپنے والدین کو دیتا تھا، اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ اے اللہ، ایک بار ایسا معاملہ ہوا کہ میں دور چلا گیا بکریوں کا چارہ لینے کے لیے، بکریوں کو چرانے کے لیے، میں دور نکل گیا۔ الہ العالمین، میں جب گھر آیا
تو میرے والدین سو چکے تھے. میں نے بکریوں کو دھوہا. دھونے کے بعد میں اپنے والدین کے سرہانے پر لے جا کر کے کھڑا ہو گیا. وہ دودھ لے کر کے کھڑا رہا. میں نے پسند نہیں کیا کہ میرے والدین ابھی سو رہے ہیں اور سوتے میں ان کو جگا کر کے تکلیف دی جائے. اے اللہ میں کھڑا رہا. میرے بچے بلبلاتے رہے, بلکتے رہے, گڑگڑاتے رہے, روتے رہے, میرے قدموں کے پاس آ کر کے چیختے چلاتے رہے. لیکن میں نے دودھ کو اپنے بچوں کو پلانا مناسب نہیں سمجھا. اے اللہ میں اس وقت تک کھڑا رہا کہ فجر کا وقت ہو گیا. اس وقت ہمارے والدین بیدار ہوئے. اے اللہ میں نے دودھ پہلے اپنے والدین کو پلایا اور والدین کو پلانے کے بعد تب اپنے بچوں کو پلایا. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل, یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا, تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا, تو اے اللہ یہ چٹان یہاں سے ہٹ جائے. وہ چٹان تھوڑا سا کھسک جا رہا ہے. کھسک گیا تھوڑا سا چٹان. دوسرے نے کہا, دوسرے کی باری آئی. دوسرے نے کہا اللہ ایسا ہے کہ میرے چچا کی لڑکی تھی. میرے چچا کی لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی. میں اس سے بہت پیار کرتا تھا. پیار ایک طرفہ. چچا کی لڑکی کو پتا نہیں تھا لیکن میں اس سے بہت پیار کرتا تھا. میں چاہتا تھا کہ اس کو اپنے گوشہ تنہائی میں لاؤں. میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ جناکاری کر لوں لیکن وہ ماننے والی نہیں تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 7 سالی پڑ گئی. میرے چچا کی لڑکی کو پیسوں کی بہت ضرورت آ گئی. پیسہ وہ قرض لینے کے لیے میرے پاس آئی لیکن میں نے شرط لگا دیا کہ تم کو میرے ساتھ سونا پڑے گا, تم کو میرے ساتھ جناکاری کرنا پڑے گا. وہ چپ رہی, گویا کہ وہ مان گئی. لیکن میں جب اس کے ساتھ گوشہ تنہائی میں ہوا, سب کچھ تیار ہو گیا, سب کے ایک دم تیاری کر کے میں مکمل اس کے ساتھ تنہا ہو گیا اور اس سے میں برا کام کرنا چاہا, جناکاری کرنا چاہا. تو اس لڑکی نے کہا اتق اللہ, اے میرے چچا کے لڑکے تم اللہ سے ڈرو, ولا تفسح الخاتم, اور یہ جو مہر ابھی بندھی ہوئی ہے میں نے کسی سے جناکاری نہیں کرایا ہے, کوئی میرے گوشے تنہائی میں نہیں آیا ہے. اے اللہ کے بندے تم اللہ سے ڈرو. اتنا کہنا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی. اے اللہ تیرے ڈر سے میں وہ چانس پا کر کے, وہ موقع پا کر کے وہاں سے ہٹ گیا اور میں نے جناکاری نہیں کی. میں نے اس کو 100 دینار دیا تھا, 100 دینار یا 100 اشرفیاں دیا تھا. اس کو اس کام کے لیے راضی کیا تھا. میں نے وہ 100 اشرفیاں بھی اس کے پاس چھوڑ دیا کہ لے جاؤ, اس کو اپنے کام میں استعمال کرو. اے اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے, تیرے خوف کی وجہ سے, تیرے رضا کے لیے میں نے جناکاری نہیں کی. اے اللہ اگر میرا یہ عمل, میرا یہ کام تیری رضا کے لیے تھا تو یہ چٹان ہٹ جائے. تو چٹان اور کھسک گئی چٹان. مسلمانوں کیا ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے؟ کیا ہم نے بھی زندگی میں ایسا کوئی عمل کیا ہے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں, اللہ ہم نے کام تیری رضا کے لیے کیا, تو کیا ہماری بھی دعا قبول ہو جائے گی؟ اگر واقعی کیا ہے تو قبول ہو جائے گی, نہیں تو دعا منہ پہ مار دی جائے گی. تیسرا آدمی آیا. تیسرے آدمی نے کہا ہے اللہ میرے پاس بڑی کشاکش تھی, فراوانی تھی, میرے پاس مال و دولت تھی, میرے پاس ہریکارے تھے, میرے پاس غلام تھے, میرے پاس نوکر چاکر تھے, میرے پاس مزدوری کرنے والے تھے. اے اللہ رب العالمین میرا تمام میں نے مزدوروں کو مزدوری دے دیا تھا لیکن میرا ایک مزدور بغیر مزدوری دیے چلا گیا, بغیر مزدوری لیے چلا گیا. بہت دنوں کے بعد, بہت عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا, کہا کہ اللہ کے بندے مزدوری, میری جو مزدوری باقی رہ گئی ہے اسے دے دے. تو میں نے کیا کیا, اس کی مزدوری سے بہت سارے اونٹ خرید لیے تھے, بہت زیور خرید لیے تھے, بہت سارے جانور خرید لیے تھے, بہت پوری فیلڈ, پورا گھر, پوری چہار دیواری اس کے جانوروں سے بھر گئی تھی.
بہت زیادہ جانور ہو گئے. اسی ایک مزدور کی جو مزدوری تھی وہی لگانی میں نے کر دیا, اسی سے سارے چیزیں پیدا ہو گئی. اس نے جب طلب کیا کہ میری مزدوری دے دو, کہا یہ جو کچھ تم چراگاہ میں یہ ریوڑ دیکھ رہے ہو, یہ اونٹ دیکھ رہے ہو, یہ گائیں دیکھ رہے ہو, یہ مویشیاں دیکھ رہے ہو, یہ سب تمہارے ہیں, لے جاؤ. تو کہنے لگا کہ مذاق کر رہے ہو یار, مزدوری اتنی باقی تھی, کہہ رہے یہ سب تمہارا ہے. کہا ہاں واللہ یہ سب تمہارا ہے, تمہاری جو باقی مزدوری تھی اسی مزدوری کو میں نے انویسٹ کر کے لگانی لگا کر کے اتنا زیادہ میں نے سب کچھ کیا ہے, اسی سے ترقی ہوئی ہے, یہ لے جاؤ. تو بہرحال میں نے اس کو دے دیا, وہ لے کر کے چلا گیا. اے اللہ, اگر میں نے تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے کام کیا تو یہ چٹان ہٹ جائے. پوری چٹان ہٹ جاتی ہے اور تینوں آدمی وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو بہرحال مسلمانوں ادھر دیکھیے, وہاں کیا آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے لوگ کیا ہلہ کر دیتے ہیں اور کیا شور مچا دیتے ہیں کہ آپ تمام لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. بہرحال میں لمبی تقریر نہ کر کے ایک اور بات آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں.